مسکراہٹ کی قیمت کچھ بھی نہیں، لیکن اس کا فائدہ بہت بڑا ہے۔ یہ ایک لمحے میں گزر جاتی ہے، لیکن اپنی میٹھی یاد ہمیشہ کے لیے چھوڑ جاتی ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہی ہوتا ہے کہ کسی آدمی کو برائی کے زمانے میں نیکی کی توفیق ملے۔ جو تم پر بیتے اسے برداشت کرو، کیونکہ برداشت کرنے سے عیبوں پر پردہ پڑتا ہے۔ اگر آپ لومڑی سے دین سیکھیں گے تو آہستہ آہستہ یہ ماننے لگیں گے کہ مرغیاں چرانا ایک نیکی ہے۔ کثرت کے ساتھ لوگوں کو بار بار نہ ٹوکا کرو، ہر بات پر نہ ٹوکا کرو، نہ ہر وقت سمجھایا کرو، کیونکہ اس سے دشمنیاں پیدا ہوتی ہیں۔ پردیسی وہ ہے جس کا کوئی دوست نہ ہو۔ ڈر کی سوچ اور کشمکش سے باہر نکلو اور خاموشی میں زندہ رہو۔ دیکھو، خدا صرف ان لوگوں کی مدد کرتا ہے جو محنت کرتے ہیں۔ یہ اصول بہت واضح ہے۔ مشورہ عقل اور سمجھ عطا کرتا ہے، عقلیں عقلوں کی مدد کرتی ہیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مشورہ کر لیا کرو۔ طنز اور بحث سے رشتے کمزور ہو جاتے ہیں، لہٰذا اپنوں سے کبھی بھی ایسی لڑائی نہ لڑنا کہ لڑائی تو جیت جاؤ مگر اپنوں کو ہار جاؤ۔ روز شب کے میلے میں غفلتوں کے مارے ہم بس یہی سمجھتے ہیں ہم نے جس کو دفنایا بس اسی کو مرنا تھا۔ کچھ خواہشیں بارش کی بوندوں کی طرح ہوتی ہیں، جنہیں پانے کے لیے ہتھیلیاں تو بھیگ جاتی ہیں لیکن ہاتھ ہمیشہ خالی رہتے ہیں۔ انسان جب تک اپنی انا کا بت پاش پاش نہیں کر دیتا، اس کو سچی خوشی اور آزادی نہیں مل سکتی۔ اللہ کے سچے بندے اس وقت ملتے ہیں جب انسان ان کی تلاش میں اپنے آپ کو تھکا دیتا ہے۔ یاد رکھو، نگاہ ہمیشہ باطن پر رکھو۔ اگر ایسا کرو گے تو شاہ ہو ورنہ گمراہ ہو۔ الفاظ کو جسم اور ان کے معنی کو روح سمجھو۔ مخلص وہ ہے جو تم سے زیادہ تمہارا خیال رکھے۔ مشرک اور کافر نہ بن اور سیدھا راستہ اختیار کر کہ شریعت کے راستے کو چھوڑ کر اللہ کے بندے اور کوئی راستہ نہیں چلتے۔ جب انسان کی آنکھوں سے ندامت کے آنسو بہتے ہیں تو اس پر رب کی رحمت برستی ہے۔ ہستی کا آئینہ فنا ہے، فنا اختیار کر تاکہ تو ہستی دیکھ لے۔ اپنے آپ کو چھوٹا نہ سمجھو، تم خودی کے عالم میں خود ایک کائنات ہو۔ اخلاص جہالت کو علم سے بدل دیتا ہے اور خود غرضی بڑے سے بڑے عالم کو جاہل کر دیتی ہے۔ غم کو پچھلی راتوں میں لے جاؤ تو آپ ولی بن جاؤ گے۔ وہ ذات اتنی شفیق ہے کہ آپ کو روتا نہیں دیکھ سکتی۔ جسے اللہ دلی سکون عطا فرما دیتا ہے، اسی مسجد کے کونے میں مست رکھتا ہے، ورنہ تو لوگ دنیا کے باغوں میں بھی غمگین نظر آتے ہیں۔ ہزار خوف ہوں لیکن زباں ہو دل کی رفیق، یہی رہا ہے ازل سے قلندروں کا طریق۔ لوگ فقر اور غریبی سے ڈرتے ہیں، اگر فقر اور غریبی پیدا کرنے والے خدا سے ڈریں تو ان پر زمین کے خزانے کھول دیے جائیں۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہا فرماتی ہیں، میں اس بات سے ڈرتی ہوں کہ مرنے کے بعد میرا رب یہ نہ کہہ دے کہ تو ہماری درگاہ کے لائق نہیں۔ خود کو گم کر دینے کے لیے ہمیشہ کسی جنگل یا ویرانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ انسانوں کا ہجوم بھی خود کو کھو دینے کے لیے بڑا کارآمد ثابت ہوتا ہے۔ محبوب سے باہوش اور غیروں سے بے ہوش اور بے خبر ہونا ہی عشق کو کمال تک پہنچاتا ہے۔ ٹوٹے ہوئے رشتوں کو جوڑنا شروع کر دو، سکون آنا شروع ہو جائے گا۔ درد زبان سے بیان نہیں ہوتا بلکہ آنسوؤں سے بیان ہوتا ہے۔ تمہارا صبر تمہاری آزمائشوں سے زیادہ بڑا ہونا چاہیے۔ جو انسان آپ سے دل سے بات کرے
اس کو کبھی دماغ سے جواب مت دینا۔ برے دوستوں سے بچو، ایسا نہ ہو کہ وہ تمہاری پہچان بن جائیں۔ فضیلتیں اللہ کی طرف سے ملتی ہیں، پھر اسی کی جانب سے تبدیلیاں ہو جاتی ہیں، اس لیے اس کے فضل پر جان اور دل سے سجدہ بجا لاؤ۔ محبت کی تلاش آپ کا مقصد نہیں، بلکہ آپ کا مقصد ان رکاوٹوں کو تلاش کرنا ہے جو آپ نے محبت کے خلاف کھڑی کر لی ہیں۔ غموں میں لذت ایسی چھپی ہوئی ہے جس طرح زندگی کا پانی اندھیرے میں چھپا ہوا ہے۔ جب تم اللہ کی یاد سے غافل ہو تو سانس لینے کے باوجود بھی تم مر چکے ہو۔ منافق کا چہرہ بے نور ہوتا ہے، خواہ وہ کتنے ہی عیش و عشرت میں کیوں نہ ہو۔ جو تیرے سامنے اوروں کی برائی کرتا ہے وہ اوروں کے سامنے تیری بھی برائی کرتا ہوگا۔ سوچ ہی انسان کی اصل ہے، سوچ کو اچھا بنا لینا ہی اللہ کے راستے میں چلنے کا کمال ہے۔ علم کے ساتھ کامیابی حاصل کرو، صفحہ ہستی پر ہمیشہ تمہارا نام رہے گا۔ لوگ مرتے ہیں، اہل علم نہیں مرتے۔ انسانی زندگی میں سب سے برا زمانہ وہ ہے جب لوگ دلیل سے نفرت کرنے لگیں۔ دل کو قابو میں رکھنا اور موقع ہونے پر ناجائز خواہشوں کو روکنا اصل مردانگی ہے۔ پہلے تو اپنے آپ کو ایک آئینہ بنا، وہ خود نکل کے آئیں گے اپنے نقاب سے۔ محبت دل کی صحت ہے اور بے مروتی بیماری۔ محبت چاہے کیسی بھی ہو، سجدہ کرنا سکھا ہی دیتی ہے۔ توبہ کے لیے کانوں کو ہاتھ لگانا ضروری نہیں، گناہوں کو ہاتھ نہ لگانا ضروری ہے۔ سچ موجود ہوتا ہے، صرف جھوٹ بنائے جاتے ہیں۔ خیال پاک نہ ہو تو عمل ناپاک ہو جاتے ہیں۔ اپنے اوپر فخر کرنا انسان کی کم عقلی کی دلیل ہے۔ تمام ذلتوں کا سرچشمہ حسد ہے۔ سمجھنے کے لیے پوچھو، جھگڑنے کے لیے نہ پوچھو۔ کینہ اور حسد رکھنے والے کو کبھی آرام نہیں ملتا۔ حکمت بگڑی ہوئی طبیعتوں کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ خوبصورت بات کرنے والا سب سے زیادہ خوبصورت ہے۔ بہت زیادہ احسان کرنے سے عمر بڑھتی ہے اور شہرت ملتی ہے۔ ہمیشہ سچ بولو تاکہ تمہیں قسم کھانے کی ضرورت نہ پڑے۔ کمینوں کی دولت تمام مخلوق کے لیے مصیبت ہے۔ نفس کی خواہشیں اور حکمت ایک جگہ جمع نہیں ہوتے۔ جس نے اللہ کو یاد کیا اللہ اسے یاد رکھے گا۔ جس پر بدگمانی غالب آ جاتی ہے وہ خود اپنے اور اپنے دوست کے درمیان صلح کی کوئی گنجائش نہیں چھوڑتا۔ بھائیوں کے حق ادا کرنا پرہیزگار لوگوں کا شریف ترین عمل ہے۔ جو شخص اپنے آپ کو بہت پسند کرتا ہے وہ دوسروں کو ناپسند ہو جاتا ہے۔ وہ شخص دوسروں کی اصلاح کیسے کر سکتا ہے جس نے اپنے نفس کی اصلاح نہ کی ہو۔ انسان کی حفاظت دراصل اس کی موت کا مقرر وقت کرتا ہے۔ سکون اس سے دور بھاگتا ہے جو دنیا میں سکون کی تلاش کرتا ہے۔ تکلیف دہ وقت بہادروں کو مضبوط کرتا ہے۔ جس کا کوئی خواب نہیں اس کا کوئی مستقبل نہیں۔ فرمایا مجھے اس بات کی پرواہ نہیں کہ مریض بن کر صبح کروں یا فقیر بن کر یا امیر بن کر، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں مومن کے لیے وہی کرتا ہوں جو اس کے لیے بہتر ہے۔ دوستی کی حدود یہ ہے کہ تمہارا دوست تمہاری شان میں اپنی شان سمجھے اور تمہارے عیب اپنے عیب سمجھے۔ جو تمہاری عزت کرے تم اس کی عزت کرو، اور جو تمہیں ذلیل سمجھے تم اس سے اپنی عزت کو خود بچاؤ۔ جو شخص کثرت سے آخرت کو یاد کرتا ہے اس کی نافرمانیوں میں کمی آ جاتی ہے۔ نیک اعمال کو مشغلہ بنانا دنیا اور آخرت میں کامیاب کرتا ہے۔ جس چیز کے بارے میں تم سے بحث پرس ہوگی اس میں مشغول رہو۔ آرزوؤں کی دھوکے بازی اعمال کو بگاڑ کر رکھ دیتی ہے۔
جب تک اللہ کی یاد میں تم اپنے نفس کو بھول نہ جاؤ اور اپنے کاموں سے بے خبر نہ ہو جاؤ، جب تک اللہ کے ذکر کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ جو اس بات پر اعتماد کرتا ہے کہ اس کے لیے خدا نے جو لکھ دیا ہے وہ اسے ضرور ملے گا، تو اس کا دل آرام پا جاتا ہے۔ مالدار شخص ہرگز مال کے زیادہ ہونے کی وجہ سے موت کی گرفت سے نہیں بچ سکتا۔ حرص اور لالچ انسان کے نفس کو داغدار کر دیتے ہیں، دین کو بگاڑ دیتے ہیں اور مردانگی کو عیب دار کر دیتے ہیں۔ اگر لوگ اس وقت کہ جب ان پر مصیبتیں ٹوٹ رہی ہوں اور نعمتیں ان سے دور ہو رہی ہوں، سچی نیت اور رجوع قلب سے اپنے اللہ کی طرف متوجہ ہوں، تو وہ چھن جانے والی نعمتوں کو پھر ان کی طرف پلٹا دے گا اور ہر خرابی کو ٹھیک فرما دے گا۔ سب سے بری کوشش دوستوں کے درمیان اختلاف کرانا ہے۔ عقل مند کی ایک چھوٹی سی نیکی جاہل کے 1000 سال کے جہاد سے افضل ہے۔ عقل مند لوگوں پر احسان کرنے کو غنیمت سمجھتا ہے اور طاقتور کے لیے مناسب موقع غنیمت ہے، ورنہ فرصت ہاتھ سے نکل جائے گی۔ غریبی اور ضرورت کا اظہار کرنا ہمت کے کم ہونے کی نشانی ہے۔ عقل مند خود کو بیکار، بے فائدہ، بے مقصد کاموں میں برباد نہیں کرتا، کیونکہ جب عقلیں کم ہو جاتی ہیں تو فضولیات بڑھ جاتی ہیں۔ جو شخص اللہ کی ملاقات کا عاشق ہوتا ہے وہ دنیا کی پرواہ نہیں کرتا۔ جس کسی کو بھی نصیحت بری لگے تو وہ یہ جان لے کہ اس پر اس کا نفس غالب آ چکا ہے۔ اللہ کی طرف سے مغفرت کے اسباب میں سے ایک بڑا سبب بھوکے کو کھانا کھلانا ہے۔ وقت ایک جیسا نہیں رہتا۔ اگر آج آپ اللہ کی آزمائش میں مبتلا ہیں تو یقیناً کل آپ پر اللہ کا کرم بھی ہوگا۔ پرندے چیونٹی کھاتے ہیں اور جب وہ مر جاتے ہیں تو چیونٹیاں انہیں کھاتی ہیں۔ حالات بدل سکتے ہیں، کسی کو کم مت سمجھو، کیونکہ آج آپ طاقتور ہو سکتے ہیں، لیکن یاد رہے وقت آپ سے زیادہ مضبوط ہے۔ ہر کام کے لیے اللہ کا حکم ضروری ہے، چاہے وہ چھوٹا کام ہو یا بڑا۔ ایک کشمکش غم ہے اور شوق کی منزل ہے، دامن بھی بچانا ہے، شعلہ بھی مقابل ہے۔ وہ جو ایک سفر کا جنون تھا، وہ جو منزلوں کی تلاش تھی، جو تڑپ تھی ہم میں کہاں گئی، ہمیں کس کمی نے بجھا دیا۔ انسان سے وفا کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ زندگی کو ہمیشہ مسکرا کے گزارو، کیونکہ تمہیں نہیں معلوم اب وہ کتنی باقی ہے۔ دنیا والے چہرے اور مال دیکھتے ہیں، عرش والا دل اور اعمال دیکھتا ہے۔ کسی کمزور کے مقابل طاقتور کی مدد نہ کرو اور کسی کمینے کو شریف سے اوپر نہ رکھو۔ جب تک انسان صبر کے کڑوے گھونٹ کو نہ پیے، اجر و ثواب کا میٹھا پھل نہیں کھا سکتا۔ سختی کے ساتھ تربیت کرنا ممکن نہیں۔ انسان کے ساتھ رہنے والی بدترین چیز حسد ہے۔ حیا کی انتہا یہ ہے کہ انسان خود اپنے آپ سے حیا کرے۔ اپنے ہاتھوں کو قابو میں رکھو، عزت کے قابل ہو جاؤ گے۔ اگر علم کو ذہن نشین کرنا چاہتے ہو تو گناہ چھوڑ دو۔ اللہ تعالی ہر پرندے کو رزق دیتا ہے، لیکن اس کے گھونسلے میں نہیں پھینکتا۔ ذلیل ہونے کے لیے خدا کی نافرمانی کافی ہے۔ صدقہ دے کر اپنی بیماریوں کو ختم کرو، زکوٰۃ دے کر مال بچاؤ اور دعا سے بلاؤں کے طوفانوں کو دھکیل دو۔ اللہ سے ڈرانے والوں کی تعداد زیادہ ہے اور اللہ سے ڈرنے والوں کی تعداد کم۔
مال نفسانی خواہشوں کا سرچشمہ ہے۔ اپنے مہمان کی عزت کرو، چاہے وہ حقیر ہی کیوں نہ ہو، اور اپنے باپ اور استاد کے لیے اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاؤ، بھلے ہی تم سردار کیوں نہ ہو۔ غصہ اور تیزی کو چھوڑ دو اور حجت، دلیل اور روز قیامت اپنی حجت کے بارے میں سوچو، اور زیادہ بات کرنے سے پرہیز کرو تاکہ لغزشوں سے محفوظ رہو۔ دل میں کیا جانے والا ذکر اللہ تعالی سے بیگانہ نہیں ہونے دیتا۔ انسان جو جہاد اپنے نفس کے خلاف کرتا ہے وہ سب سے بڑا جہاد ہے۔ سفر دو قسم کا ہے، دنیا اور آخرت کا۔ دونوں کے لیے توشہ درکار ہے۔ دنیا کے سفر میں توشہ اپنے ساتھ رکھنا چاہیے، اور آخرت کے سفر میں روانگی سے پہلے بھیج دینا چاہیے۔ جو اللہ تعالی سے ڈرتا ہے تو لوگ نہ چاہتے ہوئے بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ اپنا حق لینے میں تاخیر کر دینا عیب نہیں ہے، دوسروں کے حق پر قبضہ کر لینا عیب ہے۔ جو اپنے نفس کے عیب دیکھنے لگتا ہے وہ کسی اور پر عیب نہیں لگاتا۔ جو قرآن کے مطابق عمل کرے گا وہ دوسروں سے آگے رہے گا۔ اعلیٰ ترین ادب یہ ہے کہ انسان اپنی حد میں رہے اور حیثیت سے آگے نہ بڑھے۔ سب سے سنگین گناہ وہ ہے جس کو انجام دینے والا اسے ہلکا سمجھے۔ مخلص دوستوں کی تلاش ایسے کرو جیسے مریض شفا کی تلاش کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا، اے علی، بندھے ہوئے یا پھنسے ہوئے کو رزق کہاں سے ملے گا؟ آپ نے فرمایا، جہاں سے اسے موت ملے گی۔ گناہ کی صورت میں مومن کا دل خوف زدہ رہتا ہے جب تک کہ توبہ کی صورت میں وہ اپنے گناہ کا اعتراف نہ کر لے۔ افسوس، رات دن گناہوں میں گزارنے کی وجہ سے ہمارے دل پتھر کی طرح سخت ہو گئے ہیں۔ اے لوگو، تمہارے اعمال تمہارے نفس اور ہوس کی قید میں بند ہے۔ اللہ سے معافی مانگ کر اپنے آپ کو آزادی دلاؤ۔ مکار یعنی دھوکے باز آدمی انسان کی صورت میں شیطان ہے۔ لوگوں میں سب سے زیادہ گھاٹے میں وہ شخص ہے جو حق بات کہنے کی قدرت اور طاقت رکھنے کے باوجود حق بات نہ کہے۔ محبت نہ کسی کے کہنے سے ہوتی ہے، نہ کسی کے اعتراض سے ختم ہوتی ہے۔ اپنی عقلوں کو ناقص سمجھتے رہو کہ صرف عقل پر بھروسہ کرنے سے ضرور غلطی ہو جاتی ہے۔ جب عقل زیادہ ہو جاتی ہے تو خواہش کم ہو جاتی ہے۔ جب مشکل کی گھڑی آ جائے تو دیندار بہت کم ہی رہ جاتے ہیں۔ تعلیم، علم اس وقت بنتی ہے جب آپ کے احساس میں شامل ہو جاتی ہے۔ ہٹ دھرمی ہرگز نہ کرو، کیونکہ اس کا آغاز جہالت سے ہوتا ہے اور انجام شرمندگی پر۔ جب زمانہ خراب اور فاسد ہو جاتا ہے تو لئیم اور کمینے بڑے بن جاتے ہیں۔ کسی شخص کی رائے اس کے تجربے کے مطابق ہی قابل قدر ہوتی ہے۔ جو شخص ہاتھ سے نکل جانے والی چیزوں کی حسرت دل سے نکال دیتا ہے اس کو جسمانی سکون مل جاتا ہے۔ انسان کے نفس کا دنیاوی لذتوں سے رکے رہنا یہ فائدہ مند ترین روزہ ہے۔ بہترین دولت یہ ہے کہ انسان تمناؤں کو چھوڑ دے۔ دیکھو، یتیموں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، ان پر فاقے کی نوبت نہ آئے اور تمہارے ہوتے ہوئے وہ برباد نہ ہوں۔ اور جب آدمی اللہ کی شکر گزاری سے نکل جاتا ہے تو کہیں کا نہیں رہتا۔ خدمت ایک ایسی چیز ہے جو انا کی دیواریں گرا دیتی ہے اور انسان کو اس کے باطن سے ہم کلام کر دیتی ہے۔
حوصلہ بلند ہونا چاہیے۔ عروج اور زوال زندگی کا حصہ ہے۔ آپ کی آدھی خوبصورتی آپ کے الفاظ میں ہے اور باقی آپ کے آداب میں ہے۔ سب سے بڑا کشف یہ ہے کہ آدمی کو اپنے عیب نظر آ جائیں۔ ذات کا دوسرا دروازہ کھلا رکھیے، کون جانے کس وقت رحمت کا جھونکا آ جائے۔ سنو صاحب، احساس کی بات ہے، احساس کیا کرو، کبھی نہ کبھی تو ثبوت انسانیت دیا کرو۔ بس عرض اتنی سی ہے آپ سے کہ نفرت کو بھگایا کرو اور محبت کو لے آیا کرو۔ معجزے کی اصل روح یہی ہے کہ انسان کسی معجزے کا انتظار نہ کرے۔ انسانی دل ایک ہی مصیبت، ایک ہی غم، ایک ہی بوجھ ساری عمر نہیں اٹھا سکتا۔ تکلیف بھی رنگ بدلتی رہے تو قابل برداشت رہتی ہے۔ جھوپڑے میں رہ کر خواب دیکھنا بہتر ہے بنسبت اس کے کہ آدمی محلوں میں رہے اور خواب دیکھنے کے لیے کچھ نہ ہو۔ کون طاقوں پہ رہا، کون سرے راہ گزر، شہر کے سارے چراغوں کو ہوا جانتی ہے۔ فکر آخرت سے تمام حقوق کی ادائیگی آسان ہو جاتی ہے۔ نہیں معلوم زندگی کو کہاں جانا تھا، کہاں چل پڑی اور کہاں پہنچے گی، اور جہاں ہے وہاں اس کا ہونا بامعنی ہے یا بے معنی۔ ہاتھ سے سرکتی ریت کی مانند ہے سب کچھ۔ صبر اتنا رکھو کہ عشق بے حد نہ بنے، خدا محبوب بن جائے، محبوب خدا نہ بنے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے ذکر اور تلاوت کو لازم کر لو، کیونکہ یہ آسمان میں تمہاری روح اور زمین میں تمہارا ذکر ہے۔ اے اللہ، ہمارے دلوں کو اخلاص کے ساتھ دین کی طرف پھیر دے۔ الہی ہمیں بہترین اخلاق کی ہدایت دے، اس کی رہنمائی تو ہی کر سکتا ہے، اور ہم سے بد اخلاقی کو دور کر دے، اسے بھی ہم سے تو ہی دور کر سکتا ہے۔ اچھی کتابوں اور تحریروں کا مطالعہ کرنا فکروں، پریشانیوں اور غیر ضروری خدشات کو پیدا نہیں ہونے دیتا۔ ہر ایک شخص پر لازم ہے کہ وہ تنہائی میں اپنے گناہوں کو یاد کر کے ان پر استغفار کرے۔ اگر معاشرہ جنگل بن جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ جانور بن جائیں۔ اچھے مزاج کی بہترین نشانی یہ ہے کہ برے مزاج کو برداشت کر لیا جائے۔ یا اللہ، تجھے جو کچھ بھی پسند ہے ہمارا اس میں حصہ رکھ دے، اور کچھ مشکلات ہمارے پاس اس لیے بھی آتی ہیں کہ ہمیں ذکر اللہ کے لیے بلایا جا رہا ہوتا ہے، اور ایسے مشکل وقت کو صرف صبر سے گزارا جا سکتا ہے۔ پھر کچھ ہی پل بعد یہ صبر شکر میں بدل جاتا ہے، بشرط یہ کہ آپ کا ایمان کامل ہو۔ وہ دل کتنے خوبصورت ہوتے ہیں جن میں کسی کے لیے حسد، بغض، کینہ نہیں ہوتا، بس محبت، شفقت اور خیر کے جذبات ہوتے ہیں۔ ایسے دل بہت قیمتی اور اپنے اور سب کے لیے سکون و عافیت کا سبب ہوتے ہیں۔ اپنے دلوں پر محنت کیجیے کہ ان کو بھی ایسا ہی قیمتی اور پرسکون بنا دیا جائے۔ دنیا منتقل ہونے والی فانی چیز ہے، اگر ہمارے ہاتھوں میں باقی بھی رہ گئی تو ہم اس کے لیے باقی نہیں رہیں گے۔ مسلمان کو جب تھکاوٹ یا بیماری لاحق ہوتی ہے یا وہ حزن و ملال اور تکلیف سے دوچار ہوتا ہے، حتیٰ کہ اگر ایک کانٹا بھی چبھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ زبان کا کہا دنیا سنتی ہے اور دل کا کہا اللہ سنتا ہے۔ سب سے بڑی فتح اپنے نفس کو، اپنے آپ کو فتح کرنا ہے۔ انسان کی سب سے بڑی ضرورت سکون ہے، اور یہ سکون صرف اللہ کی یاد میں ہے۔
ناخوشگوار چیزوں کو خوشگوار طریقے سے قبول کرنے کا نام زندگی ہے۔ اپنے صدقات کو چھپاؤ، اپنی مشکلات کو چھپاؤ اور اپنی بیماری کو چھپاؤ۔ الحمدللہ کہو، کیونکہ آپ کے پاس ہمیشہ آپ کے خیال سے زیادہ ہوتا ہے۔ جب زندگی سمندر میں گرتی ہے تو وقت تیرنا سکھا ہی دیتا ہے۔ انسان ضعیف ہے، مگر تعجب ہے کہ وہ کیسے طاقتور رب کی نافرمانی کرتا ہے اور اپنے پروردگار کی عبادت کیے جاؤ یہاں تک کہ تمہاری موت کا وقت آ جائے۔ جب تک آپ کے ہاتھ سے خیر تقسیم ہو رہی ہے، آپ کے اوپر زوال نہیں آ سکتا۔ ہر انسان کا ایک اپنا ذاتی صندوقچہ ہوتا ہے جس میں اس کی زندگی کے سارے سچ، کچھ تصویریں، چند خطوط اور گزرے وقتوں کے نقشے پڑے رہتے ہیں۔ تجھ کو آدم نہیں ملتا، خدا کی جستجو کیسی؟ اے ہم نفس نہ پوچھ جوانی کا ماجرا، موج نسیم تھی ادھر آئی ادھر گئی۔ اگر تھک رہے ہو تو یاد رکھو، بڑی آزمائشوں پر صبر کے بڑے اجر ہوتے ہیں۔ تقویٰ تو یہ ہے کہ تیرا رب تجھے وہاں نہ پائے جہاں سے اس نے منع فرمایا ہے۔ بیکار مت بیٹھو، اس سے زندگی کی مشکلات بڑھتی ہیں۔ کہہ رہے ہیں درد میں ڈوبے ہوئے دیوار اتر، ڈھونڈتے پھرتے ہو جن کو تم یہاں سے جا چکے۔ صدیاں ہیں کہ گزرے ہی چلی جاتی ہیں، لمحے ہیں کہ ایک عمر سے چپ چاپ کھڑے ہیں۔ منزل ہے کوئی مقصود تو ورد کر اور ذرا جھوم، زبان سے ہو تیری بس یہی جاری، یا حی یا قیوم۔ یہ نام، منصب و دولت تمہیں مبارک ہو، فقیر کب کا چھوڑ چکا ہے یہ سارے عام سے کام۔ پاگل کہتا ہے مجھ کو منظور ہے گلیوں میں تماشا ہونا، شرط یہ ہے کہ گلیاں اس کے دلدار کی ہوں۔ اگر قربت میسر ہے تو دل میں عجز پیدا کر، کہیں ایسا نہ ہو نزدیک ہو کر دور ہو جائے۔ مانا کہ حیا آنکھ ملانے نہیں دیتی، ممکن نہیں کیا ایک عنایت کی نظر بھی۔ گر جیتنا ہے عشق میں لازم یہ شرط ہے، کھیلو اگر یہ بازی تو ہر چیز ہار دو۔ یہ وفاؤں کا صلہ ہے، یہ کرم کی انتہا ہے۔ مجھے اس نے اپنا سمجھا، مجھے اس نے اپنا جانا۔ آئینے حیات کی تکمیل کے لیے لازم ہے کائنات میں صدق و صفائے دل۔ کوئی بیٹھے تو صحیح اہل نظر میں جا کر، دل کو ایک آن میں آئینہ بنا دیتے ہیں۔ مسکرا کر جو دیکھ لیں وہ مجھے، غم کا قصہ تمام ہو جائے۔ من میں جب حقیقت کا شور ہو تو جسمانی وجود خاموشی اور سکتے کی دنیا میں چلا جاتا ہے۔ آہن کی سرخ تال پہ ہم رقص کر گئے، تقدیر تیری چال پہ ہم رقص کر گئے۔ اللہ سے دعا کرو کہ وہ ہمارے دل کو اپنے قریب لائے اور اسے خوبصورت بنا دے۔ حسد سے اسی شخص کو نجات حاصل ہو سکتی ہے جس پر توحید غالب ہو۔ کسی شخص کو بھی دوست اور دشمن خیال نہ کرو، ہر شخص کو خدا کا بندہ جانو اور تمام معاملات کو ایک ہی جگہ سے خیال کرو۔ حسد کرنے والا یہ سمجھتا ہے کہ جسے وہ حسد کر رہا ہے اس سے وہ نعمت ختم ہو کر اس کے پاس آ جائے گی۔ اپنے بھائیوں کے پیٹھ پیچھے دعا کیا کرو، کیونکہ یہ کام روزی کو تمہارے پاس کھینچ لائے گا۔ ہر شخص کی روزی ایسے ہی مقرر ہے جس طرح اس کی موت مقرر ہے۔ یقیناً مصیبتوں میں گھرے ہوئے نیک لوگوں کے لیے موت بہترین دوا ہے۔ جب کسی کام میں اچھے برے کی پہچان نہ رہے تو آغاز کو دیکھ کر انجام کو پہچان لیا کرو۔
سب سے بڑا جاہل وہ ہے جو ایک پتھر سے 2 دفعہ ٹھوکر کھائے۔ لڑائی جھگڑا صرف وہی شخص کرتا ہے جس کا سینہ تنگ ہوتا ہے۔ جو کسی جھگڑے میں کسی کی ناحق مدد کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے ناراض رہے گا یہاں تک کہ وہ اس سے باز آ جائے۔ بدترین خوشی وہ ہے جو کسی کو دکھ دے کر حاصل ہو۔